بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، یوں تو امریکہ کی طرف سے جو تازہ رپورٹ MBS کے متعلق جاری کی گئی ہے، اس کے بعد وہ بہت گہری دلدل میں پھنس گئے ہیں۔ اس رپورٹ میں امریکنوں نے یہ کہا ہے کہ جو جمال خشوگی پر حملہ تھا، یہ شہزادے نے خود کروایا تھا۔ حملہ کرنے والے ان کے ماتحت تھے اور ان کے حکم پہ کام کر رہے تھے، اور اس اعلان کے بعد سے شہزادے کی زندگی کو بڑے خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ یہ خطرات اندر سے زیادہ ہیں اور باہر سے کم۔ دیکھیے، یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ اس نے شہزادہ سلمان نے اپنے کزنوں پر جو ظلم کیے ہیں، جس طرح انہیں ذلیل کیا، ان بیچاروں کو قید رکھا ہے، ان کو سخت سزائیں دی ہیں اور کئیوں کو جیلوں میں بھیج دیا، کوڑے مارے ہیں۔ اس کے بعد سے خصوصاً جو یہ نائف فیملی ہے، جو امریکہ کی بڑی نزدیک ہے، وہ کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ انہیں اس بات سے کوئی پرواہ نہیں کہ اس سے زیادہ برا ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی بڑی مصدقہ خبریں ہیں کہ اس دوران اس پہ شہزادہ سلمان پر 3-4 حملے بھی ہوئے ہیں۔ یہ الگ بات، کیونکہ ان کے باڈی گارڈ جو ہیں وہ بڑے چوکس ہوتے ہیں، خاص طور سے وہ انحصار کرتے ہیں پاکستانیوں پہ، جو اپنی وفاداری اور بہادری میں ویسے ہی کمال رکھتے ہیں، تو ان کی جان بچتی رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایسی ہیومرز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ پھیلتی رہی ہیں، سوشل میڈیا کیا، دنیا کی اس میں میڈیا میں پھیلتی رہی ہیں کہ شہزادہ مارا گیا ہے، شہزادہ زخمی ہے، شہزادے پہ حملہ ہو گیا، شہزادہ غائب ہو گیا، فلانا بغاوت ہو گئی۔ یہ سعودی عرب میں جو میڈیا ہے نا جی، اس پہ تو یہ سمجھیے کہ جیسے ہم ایک زمانے میں سنا کرتے ہیں کہ لینن اور مارس کے زمانے میں جو روس میں پابندیاں ہوتی تھیں، اس نوعیت کی پابندیاں ہیں۔ اتنی آسانی سے نہ تو خبر وہاں اندر جا سکتی ہے، نہ اندر سے باہر آ سکتی ہے۔ جو بائیڈن نے حکومت سنبھالتے ہی سب سے پہلے جو پالیسی سٹیٹمنٹ دی تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو گزشتہ امریکن حکومت حوثیوں کے معاملے میں ان کی مدد کر رہی تھی، ہم وہ نہیں کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حوثیوں پہ بہت سخت ان کی جنگ چل رہی ہے ان کے ساتھ، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں مارے جا چکے ہیں۔ وہاں خوراک کا قحط پڑ گیا ہے، بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وہ بیچارے کیونکہ میڈیا جو ہے وہ ان کے کنٹرول میں ہے سارا، تو وہ چیزیں ساری باہر نہیں آ سکتی۔ البتہ خال خال کبھی کوئی ویڈیو اس حوالے سے دکھائی دے جاتی ہے۔ ناظرین کرام، جب سے صدر جو بائیڈن نے اعلان کیا ہے نا کہ وہ حوثیوں کے معاملے میں اب اس کی مدد نہیں کریں گے، اس کے بعد سے حوثیوں کے حوصلے بہت بلند ہو گئے ہیں۔ ہفتے کی رات، یہ جو کل ہفتہ گزرا اس کی رات، یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ ریاض کے اوپر بیلسٹک میزائل سے حملہ کیا گیا، جس کو انہوں نے انٹرسیپٹ کیا سعودیز نے، اور وہ اس تباہی سے بچ گئے۔ یہ ہزاروں شہریوں نے دیکھا ہے کہ کس طرح اچانک ریاض کا آسمان روشن ہو گیا تھا، اور وہاں انہیں وہ دھماکوں کی آوازیں آئیں، لیکن یہ انٹرسیپٹ ہو گیا تھا۔ انٹرسیپٹ آپ جانتے ہیں نا کہ جب کوئی میزائل آتا ہے تو جو اس کا اینٹی سسٹم ہوتا ہے وہ میزائل کو دبوچ کر سمندر میں یا ادھر ادھر کہیں پھینک دیتا ہے، جس سے بہت بڑے نقصان سے، بڑے کولیٹرل ڈیمیج سے بچ جاتے ہیں۔ یہ حملہ یہاں پہ کیوں کیا گیا تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں
اس کے ریاض کے باہر سعودی عرب فارمولا چیمپئن شپ ریس کروا رہا ہے. یہ دنیا کی بہت بڑی ریس ہے جس میں کروڑوں روپے، کروڑوں ڈالر کا، لاکھوں ڈالر کا جوا کھیلا جاتا ہے اور انعامات بھی دیے جاتے ہیں. اور یہ خبر تھی کہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان جو ہیں وہ ہفتے کو اس کی صدا اس کے مہمان خصوصی ہوں گے اس تقریب کے. یہ انٹیلیجنس بیسڈ حملہ تھا اور بہت کامیابی سے کیا گیا تھا، لیکن جو ان کا انٹرسیپٹ سسٹم ہے اس نے میزائل کو دبوچ لیا. بیلسٹک میزائل سے کسی ملک پہ حملہ ہونا ہی اتنی بڑی خبر ہے کہ بڑی پریشان کن ہے. اب شہزادے کی پریشانیوں میں یہ بہت اضافہ ہو گیا ہے. دیکھیے حوثی جو ہیں وہ بڑے تلملائے ہوئے ہیں، ان کی لاکھوں لوگ ماری جا چکے ہیں، زخمی ہیں، ان کے گھر بار تباہ ہو گئے، ان کے بچوں پر قحط پڑ گیا، خوراک کی روک دی گئی، ان کی دوائیاں روک دی گئی، ان کے ہسپتال تباہ ہو گئے. لیکن وہ جو مقامی حکومت ہے یمن کی جو کہ اس کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور یہ جو سعودی گورنمنٹ ہے وہ مقامی حکومت کا ساتھ دیتی ہے. پہلے تو اس میں UAE بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرتا تھا، لیکن جب سے اسرائیل سے اس کے تعلقات قائم ہوئے ہیں تو UAE قریباً اس کھیل سے نکل گیا ہے. اب ان کی پالیسی ذرا بدل گئی ہے. مثلا شام میں انہوں نے اپنا دخل بڑھایا ہے، اس طرح کہ انہوں نے شام کے صدر کو قریباً $4 ملین جو ہیں وہ بطور قرضہ دیے ہیں، جس کے بعد وہ ان کی مکمل ہمدردیاں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. اسی طرح جو ان کی ترکی کے خلاف جنگ تھی اس کو بھی انہوں نے خاصا محدود کیا. آپ کو علم ہے نا لیبیا میں یہ ترکی کے خلاف جنگ میں حصہ لے رہے ہیں، اور جو لیبیا کا لیڈر ہے جس کو امام حضر کہتے ہیں اس کی مدد کر رہے ہیں، جبکہ ترکی جو ہے مقامی حکومت کی مدد کر رہا ہے. اور اسی طرح ادھر یونان میں بھی یہ جو تھا یہ ترکی کے خلاف انہوں نے یونانی حکومت سے بلکہ ڈیفنس پیکٹ کیا تھا. لیکن اسرائیل کے ساتھ دوستی کے بعد اور نئے جو امکانات اس یہاں پیدا ہو رہے ہیں ان کے پیش نظر، اور سب سے بڑھ کر یہاں کے حالات کے پیش نظر، انہوں نے بھی اپنی پالیسی میں بہت چینجز کی ہیں. ناظرین کرام، آپ کو حیرت ہوگی کہ UAE سعودی عرب کی دوستی سے پیچھے ہٹ رہا ہے. دیکھیے یہ انسان بھی کیا چیز ہے، کیسی کیسی پالیسیاں بدلتی ہیں. آپ کو اگلے 5-10 دن میں پوری دنیا سے متعلق ایسی حیرت انگیز باتیں سننے کو ملیں گی. ایسے لگتا ہے ناظرین کرام جیسے یہ ون ورلڈ گورنمنٹ کا جو منصوبہ ہے جس کو ہم اپنے دجالی منصوبہ کہتے ہیں، اس پر انٹرنیشنل اسٹیبلش نے بڑی تیزی سے عمل درآمد شروع کر دیا ہے. اور یہ سب مجھے تو یہ LOC پہ ہماری یہ اس طرح بڑیاں جفیاں جو ایک دم پڑ گئی ہیں، اور اس طرح کا معاہدہ جو ہے، اور ادھر جناب وہ بینگاک سے چائنا کا ہٹ جانا پیچھے، اور امریکہ کا چائنا کی تمام شرائط کو قبول کر لینا، انڈیا کا چین کی تمام شرائط کو قبول کر لینا، اور دوسری طرف امریکن پریزیڈنٹ کی یہ سٹیٹمنٹ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم چین کے خلاف جنگ نہیں کریں گے، لیکن ہم اس کو اپنا سب سے بڑا کمپیٹیٹر سمجھتے ہیں، یعنی وہ ظاہر معیشت کے میدان میں سمجھتے ہیں، اور ہمارا یہ مقابلہ جو وہ جاری رہے گا. ایسے لگتا ہے کہ امریکن وہ جو ہوتا تھا نا یہ غیر ممالک میں جنگوں میں جو بڑے حصہ لیا کرتے تھے، اب یہ سارا وہ جو لڑائی ہے نا یہ محدود کر دیں گے ادھر تک، افغانستان تک. DGISPR کی طرف سے طالبان کے حوالے سے کہے گئے اس فکرے نے کہ جو طالبان ہیں اب ان کی جو حکومت ہے ابھی ہم نہیں اس کو دیکھ رہے، اس میں جو اس کا ہے طالبان دشمن جتنے بھی حلقے ہیں ان میں تو جشن کا سما ہے جناب اس ایک فکرے پہ کہ کیا DGPR صاحب نے فرما دیا. جو عمر داؤد زئی جو ابھی انڈیپینڈنٹ سے ایک اردو سے ایک جو انٹرویو کیا ہے جس میں اس نے پاکستانی فوج انہوں نے بیان دیا کہ پاکستانی فوج نے طالبان
کو ان کی اوقات یاد دلا دی. اس طرح کا ایک فقرہ انہوں نے کہا ہے اور اس پہ بڑی خوشی کا اظہار کیا ہے. میں ایگزیکٹ فقرہ تو نہیں جانتا جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا، لیکن جو عمر داؤدزئی نے جو کہا ہے نا جی، انہوں نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ طالبان اب اقتدار میں نہیں آ سکتے. یہ انہوں نے ایسی بات کہی ہے. بہرحال یہ ساری وہ تبدیلیاں ہیں جو اس خطے میں تیزی سے ہو رہی ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اب شاید انڈیا کا بھی گرے لسٹ یا شاید بلیک لسٹ میں جانے کا پروگرام بن رہا ہے، اور جلدی آپ کو اس پہ عمل دخل ہوتا بھی دکھائی دے گا. یہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے یہ معاملات کو کیسے نارمل کرے گی، یہ معاملات کو نارمل کرنا چاہتی ہیں، اس سوال کا جواب آپ کو تھوڑے سے حالات دیکھنے کے بعد میں اپنی پچھلی ویڈیوز کے حوالے سے دوں گا. وما علینا الا البلاغ المبین. آپ کا بہت شکریہ، آپ جس محبت سے، جس عقیدت سے مجھے نوازتے ہیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کی توقعات پہ پورا اتروں اور بغیر لگی لپٹی رکھے، بغیر اپنے نظریاتوں سے جو سچ ہے وہ آپ تک پہنچاؤں. ناظرین کرام، قرآن اور نماز سے ہدایت حاصل کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں اور اس کی تشہیر فرمائیں اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں. آپ کا بہت شکریہ.